بے حیثیت دام دل میں قدم سکنے حصہ ملا رہے ہیں۔ پاک دربار التجا ہے کہ اللہ رب العزت شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد دی دولت نصیب فرمائے۔ شیعان اہل بیت کو، موالیان حیدر کرار کو، محبان امام حسین علیہ السلام کو اللہ رب العزت شر شیطان شر دشمنان نظر بد تو محفوظ رکھے۔ دعا ہے پروردگار عالم جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں، بالخصوص جتنے مومنین نے دعا مزمل ہیں، اللہ انہوں دے حال تے رحم فرماوے۔ دعا ہے اللہ انہوں دی پریشانیاں مصیبتاں بیماریاں دور فرماوے۔ دعا ہے پروردگار عالم ساری نوکری کو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ذکر دے حقیقی وارث عادل امام عجل اللہ فرج شریف امام زمان علیہ السلام دا اللہ ظہور جلد فرمائے۔ امام علیہ السلام دی زیارت دا شرف ساریاں گناہگار اکھیں کو نصیب فرمائے۔ دعائیں دی قبولیت واسطے ایک سنی جی صلوات پڑھو جائے۔ بارے دیگر بھی صلوات پڑھو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ رب العزت نے سوا لاکھ انبیاء ہدایت انسانی واسطے مبعوث فرمائے، اور پہلا آدم اور آخری نبی پاک پیغمبر کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، اور مبعوث فرما کے آخیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا حبیب اسد کو خلق عظیم دی منزل تے فائز کر کے دنیا تے بھیجے ہیں۔ حدیث دے وچ ہے بوئستو لِأُتَمِّمَ مَکارِمَ الْأَخْلَاق، اللہ رب العزت نے میں کو مکارم اخلاق دی تکمیل واسطے دنیا تے مبعوث فرمائے۔ یعنی اخلاق کے جتنے بھی درجے ہیں، اخلاق کے جتنے بھی مدارج ہیں، اخلاق کے جتنے بھی پہلو ہیں، اللہ رب العزت نے میں کو انہاں تمام پہلوؤں کو، انہاں تمام درجیاں کو مکمل کرنے واسطے دنیا تے مبعوث فرمایا۔ دوسرے لفظوں دے وچ اللہ دا نبی یہ آکھنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میں کو دنیا اس واسطے مبعوث فرمائے تاکہ دنیا دے وچ رہن والے ہر طبقے کو میں دساں جو اخلاق کیا ہوں گے۔ دین انفرادی زندگی بسر کرن کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ایک معاشرتی دین ہے اور ایک اجتماعی زندگی بسر کرن کا نام ہے دین اسلام۔ کوئی بندہ مسلح اٹھا کے تسبیح اٹھا کے قبرستان چلا ونے، دریا دے کنارے تے چلا ونے، جنگلاں پہاڑاں دے وچ یا سمندر دے کنارے تے چلا ونے اور وہاں کے اللہ دی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دی تسبیح پڑھے، اگر نمازاں پڑھے، روزے رکھے، اس دے اس عبادت دی وجہ تو اگر اللہ دی مخلوق چاہے ان دی اولاد ہی کیوں نہ ہوئے اس بندے دی، اگر وہ حق تو محروم تھی بھی پئیے، انہاں دا حق پامال تھی دا پے، انہاں دا حق ماریا بیندا پے اس دی عبادت دی وجہ تو، یعنی آپ عبادت وچ مشغول ہے، گھر فیملی جڑی ہے وہ تنہائی دا شکار ہے، آپ عبادت دے وچ مصروف ہے، بالاں دی تربیت کرن والا کوئی نہیں، آپ عبادت خدا دے وچ مصروف ہے، بال بچے واسطے نان و نفقے دا بندوبست کرن والا موجود نہیں ہے، تو فرمایا ایسی عبادت اگر کوئی بندہ کرے اور سمجھے میں اللہ دی عبادت کڑا کرے نا تو خالق دی آواز آندی ہے اے عبادت کرے دا راسی میں اللہ ہی دو تے لعنت کرے دا راسی۔ تو لہذا دین اسلام اجتماعی زندگی دا نام ہے، معاشرتی زندگی دا نام ہے۔ اجتماع اور معاشرے دے وچ ہر انسان دا دوسرے انسان نال ایک رشتہ ہے اور ایک تعلق ہے۔ ہر انسان دا یعنی دکاندار اگر دکان تے بیٹھے تو ان دا
گاہک دے نال ایک تعلق ہے کہ کچھ چیز ان گاہک کو فروخت کرنی ہے اور کچھ چیز ان گاہک کو گھننی ہے. پیسے دے بدلے سودے لینے، دانے دے بدلے سودے لینے، کٹے دے بدلے سودے لینے. تو مطلب ایک تعلق ہے دکاندار اور گاہک کے درمیان، اولاد اور ماں باپ کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان. تو لہٰذا ہر بندے دا دوسرے بندے نال ایک تعلق ہے. یہ تعلق رشتہ داری بنیاد پہ ہو سکتا ہے، یہ تعلق مطلب مذہب بیس تے اسلامی بیس پہ ہو سکتا ہے، ایمانی بیس پہ ہو سکتا ہے، یہ تعلق انسانیت دے حوالے نال ہو سکتا ہے. تو جتنا پھر تعلق ہے اللہ رب العزت نے اتنا ہر بندے تے دوسرے بندے دا حق بھی رکھے. یعنی جتنا تعلق ہے اتنا حق ہے. بیوی دا ایک اپنا حق ہے، شوہر دا بیوی تے ایک اپنا حق ہے، ماں باپ دا اولاد تے حق ہے، اولاد دا ماں باپ تے حق ہے، چاچے دا بھتیجے تے حق ہے، بھتیجے دا چاچے تے حق ہے، مامے دا بھانجے تے حق ہے، بھانجے دا مامے تے حق ہے، دادے دا پوتے تے حق ہے، پوترے دا دادے تے حق ہے. اور اے تمام دے تمام حقوق کتب احادیث دے اندر اور بعض قرآن دی آیات دے وچ اس دی تفصیل اور اس دی شرح موجود ہے. یعنی خالہ دے کیا حقوق ہیں بھانجیاں دے، اس کے متعلق حدیثاں باقاعدہ حدیث موجود. پریشان تو نہیں ہو بیٹھے؟ تو ہر بندے دا ایک اللہ رب العزت نے حق رکھے. ہر انسان دوسرے انسان نال جڑا تعلق رکھتے اور اللہ رب العزت نے جڑی چیز فرض کی ہے وہ ہے ہر بندے دا دوسرے بندے نال اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا اور ان دے حق کو ادا کرنا. ایک محبت کرنا اور دوسرا ان دے حق کو ادا کرنا. مومن دا حق یہ ہے کہ ان دے نال محبت کی وجہ اور مسلمان دا کم از کم جڑا حق بیان کیتا گیا المسلم من سالم المسلم بیدہی بلسانہی. مسلمان وہ ہوندے جہدی زبان کولو اور جہدے ہاتھ کولو دوجا مسلمان محفوظ ہو گئے. مسلمان ہوندے ترے چیزاں معصوم نے فرمایا ایمانی رشتے تھوڑے تے واجب ہیں کہ تھوڑا مومن بھرا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھن والا ہے، تھوڑا ہمسایہ ہے، مسلمان ہے، حتیٰ کہ کافر بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے. اگر وہ تھوڑا ہمسایہ ہے یا تھوڑا رعایا ہے تو پھر ترے حق تھوڑے اتنے واجب ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اس دی جان دی حفاظت، اس دے مال دی حفاظت اور ان دی عزت دی حفاظت اس طرح تھوڑے اتنے واجب ہے جس طرح کہ تھوڑی اپنی جان دی حفاظت، اپنے مال دی حفاظت، اپنی عزت دی حفاظت تھوڑے اتنے واجب ہے. مومن اس طرح رہنا چاہیے کہ سراپا محبت ہوگی، جیدہ خیال ذہن وچ آوے تے خوشی محسوس تھیوے او کو مومن آتے. جیدہ خیال ذہن وچ آوے تے ملاقات دا شوق پیدا تھی ونجے او کو مومن آتے. خصائص المومنین دے وچ پڑھ کے دیکھیں آئمہ معصومین علیہ السلام نے مومن دی جڑی صفت بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ انہاں سوچ کے دل وچ نفرت پیدا نہ تھی، کاوے نہ لگے، غصہ نہ آوے، رستہ تبدیل کرن دا ارادہ نہ بڑھے، بلکہ ان دے نال بن کے ان دے نال بہ کے گپا نہ بنتے گفتگو کرن تے دل کرے. وہ کو آدھے مومن. یعنی مومن دے اندر دو صفتاں ہونی چاہیے. ایک تو مومن واسطے باعث خطرہ نہ ہوگی، باعث تکلیف نہ ہوگی. دوسرا مومن کی صفت ہے مومن مفید. مومن کو آدھن جڑا دوسرے مومن واسطے صرف اور صرف فائدہ مند ہوگی. چڑھن بھی کہیں بندے کو کوئی تکلیف پہنچے تو سمجھو چاہے تکلیف دیتی ہے کہ بظاہر سب کچھ ہے اللہ دی نگاہ دے وچ اور آل محمد دی نگاہ دے وچ یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے. اور تساں دیکھو اخلاق جڑا ہے اچھا اخلاق، حسن اخلاق یہ اتنی مٹھی چیز اور اتنی مزیدار چیز ہے کہ تجربہ کیتا ہو سی تساں کہ گھر دے وچ
بندے جڑے میرے 50-60 سال دے تھی وے 70 سال دے پھر ایک کمرے چ بیٹھے رہتے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی انہوں کا اخلاق ایسا ہوتا ہے انہوں کا پیار ایسا ہوتا ہے انہوں کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ وہ کلے کمرے چ بیٹھے لیکن کلے نہیں پتر بھی آپ آتے ہیں دھیاں بھی آپ آتی ہیں اگر وہ آپ نہیں آ سکتے تو انہوں دیا اولاداں ولیٹی کھڑی ہوتی ہیں کہیں پاسوں پوترے ودن کہیں پاسوں پوترے ودن کوئی سجے پاسوں بیٹھا ہے کوئی دادے دے سینے تے چڑھیا بیٹھا ہے کوئی ہاں تے چڑھیا بیٹھا ہے یہ ہے نا ایسا ہوتا ہے لیکن اگر وہ خوش اخلاق ہوگی اگر یہ بندہ بد اخلاق ہوئے تو وہ نواسے پوتے دوترے بھتیجے بھانجے کے اندروں بہ کے حقلاں ماری رکھی جو باہروں گزر ویسے نہیں کوئی جواب کوئی نہ دے سکے یہ ہے خوبصورتی اچھے اخلاق دی اور یہ ہے بدصورتی برے اخلاق دی معصوم نے فرمایا کہ اخلاق اگر تیرا اچھا ہے تو بسترا چاہ تے جنگلاں دے وچ پہاڑاں وچ بھی ونج باویں تے لوگ اتھاں ملن واسطے آ سکدے کیا بات لیکن اگر تیرا اخلاق اچھا نہیں ہے پھر تم گھر شہر کے اندر رہ کے بھی تنہا ہے یعنی اپنا محل بنا کے بیٹھے دنیا کی ہر آسائش موجود ہے لیکن یہ کو دوست کوئی نہیں یہ برے اخلاق کی وجہ تو لوگ پسند نہیں کریں گے ویسو تانے مرے سی قوم دا تانا لے سی چاچے دا تانا لے سی بھتریجے دا گلا لے سی ٹوکا مرے سی بیٹھا اپنی دولت تے نشے چ بیٹھا ہو سی مغرور انداز دے وچ گفتگو کرے سی تو لوگ انہیں چیزوں کو پسند نہیں کریں گے لہذا اگر اس امیر کی نسبت ایک غریب کو چلے گئے ہو جائے تو کو اچھے انداز چاہ پوچھیے اچھے انداز پانی پوچھے پیار نال تھوڑے نال حال احوال پوچھے تھوڑے بچیاں دے بارے پوچھے سی تو کو بہت اچھا لگ سی اور رئیس اگر خواہش بھی کرے تو ان کو باہن پسند نہ کرے سو اور اے غریب خواہش نہ بھی کرے تو ان کو باہن پسند کرے سو کیوں کیونکہ ان کا اخلاق اچھا ہے تو نتیجہ یہ نکلیا کہ اگر انسان دا اخلاق اچھا ہوئے تو پھر جنگل دے وچ کہہ کے بھی وہ تنہا نہیں اور اگر ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو پھر شہر وچ بہ کے بھی وہ تنہا بیٹھے بندیاں دے اندر بہ کے لوگاں دے اندر بہ کے بھی تنہا بیٹھے ایک سلوات پڑھو بلند آواز اللہ رب العزت کو انسان کی عبادات کا بہت زیادہ پسند ہے انہا التجا کرنا گڑ گڑاونا اللہ دے دربار سجدہ ریز ہونا روزہ رکھنا زکاة دیونا خمس دیونا اعمال دو طرح دے ہوتے ہیں حقوق اللہ حقوق العباد یعنی وہ عبادتاں جنہاں دا تعلق ڈائریکٹ اللہ نال ہے یعنی نماز روزہ اور وہ عبادتاں جنہاں دا تعلق اللہ کی مخلوق دے نال ہے یعنی صدقہ دیونا خیرات کرنا سلام کرنا اچھے اخلاق نال گفتگو کرنا امام محمد باقر علیہ السلام کو روایت ہے اصول کافی دے اندر کہیں پوچھا قرآن دی آیت ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا لوگاں دے نال اچھے طرز کی گفتگو کرو اچھے انداز دے نال گفتگو کرو تو امام کو پوچھا گیا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا دا مطلب کیا ہے دا مفہوم کیا ہے کس طرح گفتگو کرنی چاہیے تو میرے پنجویں امام نے فرمایا کہ لوگاں نال اس طرح گفتگو کرو جس طرح تسا پسند کرن دیو کہ لوگ تھوڑے نال گفتگو کریں بد اخلاقی جڑی ہوتی ہے برا اخلاق یہ نفرت دا سامان ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف نفرت دا سامان ہوتا ہے میں عرض کیتا ہے کہ مومن کو اس طرح ہونا چاہیے ہے کہ لوگ ان نال محبت کریں لوگ ان نال گفتگو کرنا پسند کریں لوگ ان کی محفل دے وچ باونا پسند کریں یعنی مومن دی تعریف یہ ہے کہ ذہن وچ بندے دا خیال آوے برائی کوئی نہ آوے صرف اچھا ہی آوے یہ ہے مومن تو لہذا اخلاقی بد اخلاقی جڑی ہے برا اخلاق جڑا ہے وہ اس طرح ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا بد اخلاقی کے متعلق کہ کیوں آتی یہ اسباب بہت زیادہ ہے یہ اسباب بہت ایک لمبی طویل فہرست ہے اور انہاں فہرست دے وچ اس فہرست دے وچ ایک عامل انتقام ہے کیا ہے انتقام دی جڑی بھا اندر بھڑکتی رہتی ہے نا اس کو بد اخلاق بنا دیتی اور اگر یہ انتقام نہ ہوئے تو ظاہری بات ہے انتقام ہی نہیں کسی بندے نے تو گال کرنی ہے مندہ کرنا ہے برا آکھنا ہے تانا مارنے اگر تھوڑے اندر انتقام دی آگ نہیں بلدی تو پھر تھوڑا اخلاق اچھا رہا سی
حدیث کے لفظ ہے موت و قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. مرنے سے پہلے مر جاؤ. کئی بندے پوچھا کہ یہ کیا ہے مرنے سے پہلے مر. تو معصوم نے فرمایا کہ جڑا بندہ مویا پہ وہ مندے کڈو، گالی کڈو، تانے دیو، کلے دیو، تم جواب نہیں دے، جواب نہیں دینا. قبرستان چلے وجو قبر تے بیٹھ کو آکھو تو فلانا ہمیں تیرا پیو فلانا آئی، تیرا چاچا فلانا آئی، تسا سا نالو زیادتیاں کیتیاں، فلانا کیتا، ڈھمکانا کیتا، تھوڑی وجہ تم ناجائز سب جیلاں کٹنا پیاں، سارے بندے مارے. کچھ بیٹھا آکھے کہ قبر اللہ اٹھی کی بلدی تو نہیں دینا. یہ وجہ ہے کہ حضرت بہلول دانا دا زیادہ وقت شہر چ نہیں قبرستان وچ گزردا ہے. جناب بہلول دا زیادہ وقت قبرستان وچ گزردا ہے. کئی بندے نے پوچھا بھی اتھا لوگ ان بندے ہیں تو اتھا قبراں کو آپ آنے دی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے جو اتھا آپ آنا اتھو والے سارے ایک کر کے ادھر ہی آنے پہ سارے ادھر ہی آنے. پہلی بات ہے جو دل کو تسلی نہیں رکھتا جو اصل مقام یہ واسطے اتحاد ہے. دوسری بات ہے کہ اتھا کر کہیں دے گھر دے کو بندہ کھڑا ہوئے تو وہ کبریج میں دے، کہیں دی دکان کے مانج باوے پتہ نہیں کچھ چنگا لگے نہ لگے، کہیں کو بندہ سلام کرے اگلا موڈ وچ ہوے نہ ہوے بتائے میں کو سلام کیوں کیتے. ہر بندے دا دوسرے نال جھگڑا، ہر گلی دے وچ رولا، ہر بندہ دوسرے دا گریبان پکڑی کھڑے. وہ کہ اتھا کر آپ نہ پڑا سوکھے جو کچھ انہاں کو آکھا واہ مجال جو میں کوئی بندی نہیں دیو. خاص سلام دی اچھے طریقے نال توقع نہیں ہوتی. انہاں کو جو آکھی رکھا یہ چپ کر کے سونی رکھ دیں. آج تک میری گل دا انہاں جواب مطلب ہے کہ ایک کبڑی دے نہیں، یہ میرے نال مقابل نہیں کرے دے، یہ میرے نال غصہ نہیں کرے دے، یہ میرے نال چھیڑا نہیں لے دے، یہ میرے نال جھگڑا نہیں کرے دے. تو لہٰذا میں انہاں فسادیاں وچ کیوں نہ رہواں، اس امن دی مخلوق وچ کیوں نہ باواں. تو انہاں فسادیاں دے وچ رہن تو بہتر ہے کہ میں انہاں دے وچ رہواں جڑے پر امن ستے پن کچھ ہی نہیں آتے. موت و قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ. سارے رولے ختم ہو گئے، سارے رولے. نبی پاک ایک صحابی ہے بل بن مکمل کے نام ہون میرے ذہن وچ نہیں. بندہ ہے شریف جہاں سیدھا سادہ جہا بندہ ہے، نبی دا صحابی ہے، بڑا پیارا جہا بندہ. وہ ایک بدو مل گیا، سفر میں کٹھے کرنا ہے 1.5 سال. بدو آ کے بندہ آج ہتھے لا کے کر لے دیا انہیں کو میں بدلے گیا. اس نے صحابی رسول کو برے برے الفاظ بولنے شروع کر دیا، گالی کھڑی شروع کر دی، بد اخلاقی. جو انہیں منہ چایا وہ آدھا گیا. سفر جاری، پیدل سفر ہے، سفر روائیں بندہ تھا جاری. جو انہیں منہ چاہ آدھا گیا آدھا گیا وہ آدھا گیا. بیان کرے تے یہ کیتا وہ کیتا، تساں محمد نہ رل کے سارے تے ظلم کریں دے، خام خواہ جنگا کریں دے، مال غنیمت لوٹ کے آپس میں تقسیم جا کریں دے، اساں غریب وال بھکھے رہے میں نے. تو جو ہم دے منہ چاہنا گیا وہ بغدا گیا. سفر کافی گزر گیا تے اس پورے سفر وچ کوئی ایک لفظ دا بھی صحابی رسول نے کوئی جواب نہ دتا. کہیں کہیں میرے کو دیکھ گندا آئی، مسکراندا آئی، یہ کیویں بندہ تے سڑدا ہوا. جس دن وہ محلہ آ گیا نا اس صحابی تے جناب مصعب رضی اللہ عنہ گھر آ گیا نا، کوئی نہ اپنا محلہ یا اپنا قبیلہ آئی. اس گھر دے باہر قبیلے دے باہر رک گیا صحابی رسول. اس اگر روک کیوں گیا گھر کیوں نہیں جلدا؟ وہ کہ اگر روکی واسطے گیا میں تہاں بندہ شریف جن تک میں کچھ نہیں آکھا. اگوں ہے محلہ میرا، اتھا میرے دھرا بھی راندے، میرے بھتریجے بھی راندے، میرے بھانجے بھی راندے، سارا میرا قبیلہ ہے، میرا خاندان ہے. تے انہاں تیریاں ساریاں ہڈیاں توڑ دے بڑی ہیں جڑا ہاتھ تو رکھی ہوندے. تے میں رک اس واسطے گیا تے کامڑ کوئی بچی کھڑی تے میں تے کھڑ تھی نہ تو اپنا غصہ سارا تے کٹ کے نمک کر دوں. یعنی اخلاق دا ایک ایسا عالم ہے کہ وہ بدو ہوئی بار پیراں تے ٹھہر گیا اور صحابی رسول دے پیر چومن لگ گئے. ہو سکے یار میرے کو معاف کر دے، تو اتنا عظیم انسان ہے میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ ہو کہ بھی اتنا عظیم ہو سکتا ہے جتنا تو. یعنی یہ حسن اخلاق ہے، یہ بد اخلاق اور بددینت انسان کو اُنہی طبیعت کے برخلاف انہوں نے ایک شریف انسان بنا دیتا ہے، ایک اچھے اخلاق دی جاتا. ایک سلوات پڑھو بلند آواز.
مخلوق خدا کی خدمت کرنا اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے. پہلے عرض کیتا ہے کہ حق دو طرح دے، ایک اللہ دا حق ہے جو حقوق العباد ہے، اور ایک بندیاں دا حق ہے جو ایک اللہ دا حق ہے جو حقوق اللہ ہے، اور ایک بندیاں دا حق ہے جو حقوق العباد ہے. دیکھو اللہ دا حق اگر انسان مارے اور ادا نہیں کیتا تو حقوق بخشواؤن واسطے کہیں کو نہ ملنا پوسی سوائے بارگاہ رب العزت. نماز نہیں پڑھی یا روزہ نہیں رکھا گناہ کبیرہ ہے، اللہ غضبناک ہوندا ہے. لیکن اگر معافی منگنی تو وضو کر، سیدھی نیت نال مصلی وچ 2 رکعت نماز مغفرت پڑھ، اس کے بعد دعا دے ہاتھ چاہ کے اللہ کو آکھ مالک یہ معاف کر دے تے میں آئندہ یہ غلطی نہ کرے سکتا. گناہ دی معافی منگن دا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے، پہلے تلافی کرنی ہوتی ہے پھر معافی منگنی. تو لہٰذا اگر نماز چھٹ گئی ہے تو پہلے ان کی قضا کر، روزہ چھٹ گئے تو روزے کی قضا دے، اور اس قضا تو بعد پھر اللہ کے دربار التجا کر جو مالک میں آئندہ یہ گناہ نہ کرے سکتا. اور رحمان ہے، رحیم ہے، غفار الذنوب ہے، لہذا وہ ضرور معاف کر دے سکتا. یہ تھا اللہ کا حق. بندے دے حق کا متعلق اللہ رب العزت زیادہ حساس ہے بنسبت اپنے حق. فرمایا اگر کہیں بندے دا حق مارے ہی نا تو پھر جب تک اس بندے دا تو حق ادا نہ کرے سے تب تک میں اللہ تک معاف نہ کرے سے. اور بندے دا حق کیا ہے؟ بکری چوری کر گئی تھی، کھا گیا، 5 سال بعد خیال آئے کہ یار مرنا ہے، کوئی قبر ہے تو کم از کم ایک گناہ معاف کرانا چاہیے. ہوں اللہ کے دربار چاہ بیٹھے، اللہ کہ تھا نہیں وہ بکری میری نہ ہے، وہ بکری میری جیدی چاہتی اندے کو وان ایک تا وہ بکری دا نقصان پورا کر، پہلا کام تلافی کو آدھے. ان تو بعد اندے کو مانگ معافی. توجہ ہے معافی جڑے ویلے منگ ان سے والا بھی میرے دربار وچ میرا موڈ بڑھ سی تو میں تے کو معاف کر دے سا نہ کہنا کرے سا. بھئی جی ایوں تو کر دیتی ہے اللہ کہ منع تو میں کیتا ہے نہ چاہویں تو نافرمانی تو تے مالک نے کیتی نہ اپنے رب دی نافرمانی تو کیتی نہ نقصان بھاویں بندے دا کیتے نافرمانی تو اللہ دی کیتی ہے نا. تو اللہ کو تے معافی منگڑی، اللہ دی مرضی ہو معاف کرے یا نہ کرے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندے کو بکری بنا دیتی ہے، پیر پکڑ کے انہیں معافی منگیے، پاک انہیں سر تے رکھیے، 4 بھرا بھی ٹور گئے ہیں اس بندے معاف کر دیتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ کہ میرے کو معافی منگنی پوسی ان کی وجہ ہے کہ میں کو منع کیتا ہے کہ یہ کام چنگا نہیں نہ کریں کہ کیتے جرت کی ہے. تو لہذا میرے کو معافی منگنی پوسی، میں تے معاف کرا یا نہ کرنا وہ میری مرضی ہے، میں کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن تسلی دیتی ہے سارے آئمہ واقعہ نے منع ڈالے نا پھر وہ اللہ دے ارادے تو واقف ہیں، مرضات اللہ دے وارث ہیں. پھر انہوں نے سب کو تسلی دیتی ہے کہ حضرت انسان جنہاں اللہ کو معافی منگن دا ارادہ بن ونی تو پریشان نہ تھی بھی مطمئن ہو کے بارگاہ رب العزت دے وچ حاضر تھی ونی اس یقین نال کہ وہ ہے اللہ جنے کو منگ کے آیا بیٹھے وہ ہے بندہ. بندے دی اللہ دے سامنے کیا حیثیت ہے؟ وہ بندہ ہو کے معاف کرے دے اور رحمان اللہ ہو کے معاف نہ کرے سی. اس اطمینان دے نال دی بارگاہ اس بن کہ وہ تو تیرا بندہ ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب وہ معاف کر دیتے تو تا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے. تیرا کوئی جوڑ ہے، تیرا کوئی مقابلہ ہے، تیری رحمتاں دے خزانے بڑے وسیع ہیں. تو لہٰذا معصوم نے فرمایا کہ اگر اس یقین نال اس اعتماد دے نال اطمینان دے نال بارگاہ رب العزت دے وچ ویسے تے اللہ بھی تے معاف کر دے سی. تھکے تے نہیں بیٹھے اللہ کو ہر وہ عمل پسند ہے جڑا مخلوق کی خدمت واسطے کیتا وندے. اور فرمایا کہ اگر دیکھو ایک بندہ مصلی چاہ کے دریا دے کنارے کی اچھا میں وضاحت کی بنیا یہ بھی کوئی گناہ دا کام نہیں. مصلی چاہ کے تنہائی دے وچ منج کے بہ کے اللہ دی عبادت کرنا عبادت ہی ہے.
بس شرط یہ ہے کہ تیری اس عبادت دے وچ کسے دا حق غصب نہ ہو. اللہ کی مخلوق دا حق پاواں نہ ہوئے تو مرضی نال عبادت کر، بھاویں مہینہ پورا بیٹھے رہے تے کوئی من نہیں، لیکن حق ادا کر. جنہ افراد دے حق تیرے تے واجب اللہ نے کیتے انہاں دے حق ادا کر. حضرت عثمان بن مظعون صحابی پاک پیغمبر، اور اس بندے کے نام مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا. اچھا بندہ ہے، صحابی رسول ہے، اللہ کی عبادت کا بڑا شوق ہے اور پرہیزگار آدمی ہے، شریف آدمی ہے، نیک سیرت آدمی ہے. تو عبادت کے شوق کے وچ ساری رات مصلے تے گزر پی گئی. 2 رکعتاں پڑھیاں، مزہ اتنا آیا، عشق خدا عشق دل کی تک تو بھی پڑھنا چاہو، والدو پڑھا دل کی تک ہم لوگ بھی پڑھنا چاہو، اور رات ساری گزر گئی. توجہ ہے نا، یہ وجہ ہے کہ عبادت بھی خواہشتی نہیں ہوتی، عبادت بھی مرضی بھی نہیں ہوتی. چونکہ میرا دل کرے دا پہ عمل چنگا ہے تو میں کرا نا، بظاہر چنگا ہے، لیکن یہ دیکھ اس وقت تو کرے دا پہ کہ اللہ دی نگاہ دے وچ بھی چنگا ہے یا کوئی نہ، وگرنہ اللہ کا نمازیاں تے بھی لعنت کریں دے. ویل للمصلین، نمازیاں تے بھی لعنت ہے. تو لہذا عمل وہ کرنا ہے جڑا اللہ دی نگاہ دے وچ چنگا عمل ہو. نماز تو چنگا عمل ہے، روزہ تو چنگا عمل ہے، لیکن یہ اون ٹائم تے رکھنے جس ٹائم اللہ دی طرفوں تے کوئی رکھن دی اور پڑھن دی اجازت ہو سکے. تو اے بندہ چلا گیا، اے بندہ ساری رات عبادت وچ مزہ آ گیا تو چس آ گئی. یہ بیوی آ گئی پاک پیغمبر دے کول، وہ کہتے نہ یہ بالوں دی بکترے دا خیال کرے دے، نہ سارے حق حقوق دا خیال کرے دے. مسلح جب پیچھے دے ساری رات کھڑا رہتے، ساکو مچھر پٹی پائے، یہ کو کوئی پرواہ کرے نہیں، بھوکے ستے پے ہیں، یہ کو کوئی پرواہ نہیں. یہ اللہ دے عشق وچ مست کھڑے. توجہ ہے تو کہ اللہ دے عشق وچ مست ہونا ایک کتنی اچھی صفت ہے اور کتنی اچھی بات ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں. اگر اللہ دی مخلوق دا حق تو ادا نہیں کرے دا پیا تو پھر یہ عشق بھی اللہ کو گوارا نہیں، اللہ کو منظور نہیں. مخلوق نہ پیار بڑا کرے دے. پاک پیغمبر کو جس ٹائم شکایت لئی اس نے صحابی دی، اس کی زوجہ نے، تو سرکار جتی نہیں پئی. یعنی یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، پاک پیغمبر دی نگاہ دے وچ جتی نہیں پئی، اور صحابی رسول نے اتنے تیز قدم چاہ کے ٹرتے پے کہ سرکار کی ہوا چھٹتی ودی ہے، اور جلدی نے آ کے وہ مصلے کو اٹھایا. فرمایا تو مصلہ بچھا کے بیٹھے، اگر ایک کام اللہ کو ایڈا ہی چنگا ہے تو میں تو اللہ دا محبوب نبی ہاں، میں کرا ہا. اگر اللہ کو یہ چنگا لگتا ہے تو میں کرا ہا. فرمایا نہیں، میریاں بھی بیویاں ہیں، میری بھی فیملی ہے، میرا بھی کنبہ ہے، میرے بھی اہل و عیال ہیں. اگر میں انہوں دا حق ادا نہ کر کے نماز پڑھا تو اللہ میں محمد دی نماز بھی قبول نہ کرے سی. لہذا فرمایا اپنے بالاں دا خیال کر، اپنے بچیاں دا خیال کر. دوستاں دے وچ رہ کے وقت گزار لینے، دوستاں دے وچ گپاں دے وچ وقت ضائع کر لینے، لیکن اولاد کو پاؤنا اور اولاد کو ٹائم دینا ایک وہ سب کسر شان سمجھتے. یہ خام خواہ دا بال بندے بالاں نال جڑا بڑائی کرتے ہوندے. معصوم نے فرمایا کہ بالاں دی خوشی واسطے جتنی دیر اپنی اولاد، اپنی دھیاں، اپنے پتراں، اپنی بیوی، اپنی بہناں، اپنے بھرا، اپنا پیو، اپنی ماں دے وچ انہاں دی خوشی واسطے، انہاں کو خوش کرن واسطے جتنی دیر انہاں دے وچ بیٹھا رہے تیرا اے باہنا مسجد نبوی دے وچ اعتکاف کرن تو افضل ہے. فرمایا احب الی اللہ من اعتکاف مسجد نبوی، مسجد نبوی دے اعتکاف وچ باہن تو بھی زیادہ اللہ پسند کرے دے تیرا اپنا بالاں دے وچ باہنا. یہ عمل اتنا پسند. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت نے ارشاد کیتا، فرمایا موسیٰ حل عملت لی عملا خالصا، کدی کوئی میرے واسطے خالص عمل کیتے. دیکھو سوال کیسا ہے، اور اللہ اپنے نبی دے کیا کرے دے. سلیم جوادی کو تا آکھے، کہیں عام بندے کو تا آکھے،
موسیٰ جیسے نبی کو اللہ عطا ہے حل عملت لی عملا خالصا کہیں کوئی خالص میری ذات واسطے ہی عمل کیتے. حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یا اللہ سمت لک صلیت لک حللت لک کبرت لک. نماز تیرے واسطے پڑھی, روزہ تیرے واسطے رکھا, لا الہ الا اللہ دا ورد تیرے واسطے, والحمدللہ دا ورد تیرے واسطے, ولا الہ الا اللہ دا ورد تیرے واسطے, سبحان اللہ دا ورد تیرے واسطے, اللہ اکبر دا ورد تیرے واسطے. توجہ ہے, مالک سب کچھ تیری ذات واسطے ہے. فرمایا اللہ موسیٰ نہیں, موسیٰ یہ تے میرے واسطے نہیں کیتا. تے نماز پڑھیے الصلاۃ جواز علی الصراط, نماز ای واسطے پڑھیے جو کل صراط تو آسانی نال گزر ونے. بس صوم جنت من النار, روزہ ای واسطے رکھے جو تیرے اور جہنم دے درمیان جو روزہ ڈھال بن ویسی. فرمایا تسبیح اور تحلیل و تقدیس ای واسطے کی درجۃ فی الجنہ, اللہ جنت تیرے درجے بلند کرے سی. یہ سارے عمل اپنے واسطے کیتے نہیں, اس میرے واسطے کیڑا عمل کیتے. فبکا موسیٰ بل رنہ موسیٰ, کہ پروردگارا کیا پیار, کیڑا عمل ہے جڑا تیرے واسطے ہے. تو خالق دی آواز ہے موسیٰ ہر نصرت مظلومن, کہیں کہیں مظلوم دی مدد کیتی ہے. ہل سقیت عطشانن, کہیں تسے کو پانی پلا دی. ہل کسوت اوریانن, کہیں کہیں بے لباس کو لباس دیتے. کہیں عالم دی مدد کیتی, مہمان دی خدمت کیتی. فرمایا اے او اعمال ہیں خال ہاؤلاء الاعمال خالصۃ لی, فرمایا اے او اعمال ہیں جڑے خالص میری ذات واسطے. یعنی جڑے کام تسا اللہ واسطے کرنے, جڑے حقوق اللہ دے, اللہ نے انہاں کو اپنے نہیں, اپنے واسطے خالص نہیں آکھیا. نماز کو اپنا خالص عمل نہیں آکھیا, روزے کو اپنا خالص عمل نہیں آکھیا, میرے واسطے. فرمایا میرے واسطے جڑا عمل کرنے وہ ہے میری مخلوق دا خدمت کرنا. اور مخلوق دا خدمت کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ اگر تو چلا گیا نا بچیاں واسطے رزق تلاش کرن, رزق تلاش کیتے ہی اپنے بچیاں دا رزق حلال کماندا کرے تو اپنے بچیاں دا, بچے ہو تیرے اپنے ہیں, لیکن اللہ کو یہ عمل اس واسطے پسند ہے کیونکہ اللہ دی مخلوق ہے. اور فرمایا بحیثیت اس سے کہ وہ میری مخلوق واسطے کماندا کھڑے تو ان کا کمانا, مزدوری کرنا, رزق حلال کمانا میں اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس دی مزدوری میں کو فرشتیاں دی عبادت تو بھی زیادہ پسند ہے. اس واسطے آکھا گیا القاسم حبیب اللہ. قبلہ سارے مومن بیٹھے ہو, مسلمان بیٹھے ہو, خدمت خلق کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ کو بڑا پسند ہے, اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ دو بندے اس دنیا تو کافر مرے لیکن انہوں دی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ دی مخلوق دی خدمت کریں دے ہم, تو اس خدمت دے سبب اللہ رب العزت نے, چونکہ کافر ہم جنت تو وہی نہیں سکتے, لیکن اللہ رب العزت نے انہوں دے ہوتے جہنم دا عذاب بھی حرام کر دیتے. جنت نہیں مان سکتے کیونکہ کافر, جنت دے وچ کم از کم بجن واسطے اتنی شرط ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ دا قائل ہوگا, اللہ کو وحدہ لا شریک منیدہ ہوئے, ان کا انکار وحدانیت نہ کرے, ان کے نام کہیں کو شریک نہ بناوے, بت پرستی نہ کرے. این تو علاوہ وہ کہیں نبی کو نہیں جانتا, نبیان دی تعلیمات انہیں تک نہیں پہنچی, انبیاء دی عصمت دا عقیدہ نہیں رکھتا, میدان محشر کے متعلق روز جزا کے متعلق ان کا عقیدہ نہیں ٹھیک, اس وجہ تو بھی انہیں تک عقیدہ پہنچیا نہیں, تعلیمات اسلام دی پہنچی نہیں. تو توحید پہنچی ہے, لا الہ الا اللہ اس اقرار کی تے موت آ گئی ہے, یہ بندہ جنت وچ بن سکتا ہے. دروازہ لا الہ الا اللہ کھول دیندا ہے. اگر کوئی دوسرا چیز نہ من دے تو یہ الگ بات, باہر دروازہ کھول دے. اور بشرط یہ ہے کہ باقی چیزاں دا اقرار اس واسطے نہیں کیتا کیونکہ باقی چیزاں دی تعلیمات انہیں تک پہنچی نہیں. لیکن جس بندے نے لا الہ الا اللہ نہیں نہ پڑھیا, وہ 1.25 لاکھ انبیاء کی عبادت کا بھی حامل ہوئے جنت وچ نہیں بن سکتا. توحید کا ایسا اٹل مسئلہ ہے, وہ جنت وچ نہیں بن سکتا.
دو بندے، ایک بندہ ہے نوشہروان عادل جڑا ایران دا حاکم ہے، پاک پیغمبر دی جس ٹائم ولادت ہے تو اس وقت نوشہروان حاکم ہے، بادشاہ ہے. یہ ایک صفت اللہ کو یہ پسند ہے جو یہ عادل بڑا ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، عدالت دی اٹل ہے. انہیں اپنے دربار دے، اپنے نظام دے، حکومت دے، سلطنت دے اس طرح دے امور وضع کیتے، اس طرح دے قوانین بنائے کہ جہدے اتے بھی ظلم تھیوے فوراً حکم دا بدلہ ملنا چاہیے، ظالم کو سزا ملنی چاہیے، مظلوم دے حکم والے ظلم دا ازالہ ہونا چاہیے. یہ ان قانون ہے. یہ وجہ ہے کہ ان ریاست دے وچ ظلم نہ ہے کینا، ان ریاست دے وچ ظلم نہ ہے کینا. تو ایک قانون ہمیں اپنی بادشاہی کو برقرار رکھنے واسطے بنایا ہوگا، لیکن خدمت کا اللہ کی مخلوق دی تھی نہیں پئی نا. توجہ ہے. اور ایک یاد رکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق جڑے بھی لفظ آتا ہے تو اندر جی میں مسلمان ہیں اوے کافر ہیں. نیکی نیکی ہوندی ہے چاہے مسلمان نال کیتی ونجے یا کافر نال. جوان پتر مسلمان دا مرے تا تعزیت ہوندی ہے، کافر دا مر ونجے تو اندر کول بھی وہ تعزیت ہوندی ہے جو اوندا بھی جوان ہی مرے. ٹھیک ہو گیا. ایک نوشہروان آتا ہے، دوسرا حاتم تئی. حاتم تئی کا نام تو سنے تو بڑا حاتم تئی. حاتم تئی کیڑی شے مشہور ہے؟ سخاوت مشہور ہے. یعنی ہئی کافر سخی ایڈا ہئی کہ آج بھی اسا مسلمان ہو کے بھی اس کافر دی سخاوت کا حوالہ دے دیں کیوں بڑا سخی. اور اللہ رب العزت نے شاید اس دے سبب اس پہ اگو خاندان تے مہربانی کی تھی. انہیں بیٹے پاک پیغمبر دے بھی صحابی ہیں، مولا علی علیہ السلام دے بھی صحابی ہیں، جناب حجر مولا علی دے صحابی ہیں، اور اسی طرح جناب کرما بن ابی مولا امام حسین نے سبب کے حضرت کرمت کربلا دے شہداء دے وچ. تو جناب حجر بن ابی بن حاتم تئی یہ پوتے ہیں انہاں دے، اور کرما بن ابی بن حاتم تئی بھی پوتے ہیں. اور جناب حجر بن ابی ایک عظیم انسان ہے، اتنا عظیم انسان مولا علی دا صحابی حاکم شام نے جس ٹائم کو قتل دا ارادہ کیتا، قتل کرن دا، تو ام المومنین جناب عائشہ نے مدینے دے وچوں قاصد بھیجیا کہ تو کافی ظلم کر چکا ہے لیکن حجر دا قتل تیری آخرت تباہ کر رہی سی. اے علی دا وہ صحابی ہے جس کی سیرت علی کو بڑی پسند ہے، اور علی کو پسند ہے تو انہا مطلب ہے نبی کو بھی پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے. اور اتنا عظیم اتنا عظیم اتنا عظیم انسان ہے جناب حجر بن ابی. جس ٹائم قتل کرنے پہنتا جناب حجر نے انہوں کو آکے بھی میں کو غسل کر لوں گے، یعنی غسل شہادت. اگر بندے کو پتا ہونے کہ میں شہید ہو تو غسل پہلے کر سکتے، شریعت دا مسئلہ ہے. جناب حجر نے فرمایا اسے قتل کرنا ہے، اتنا ٹائم دو میں غسل شہادت کر گئی. انہوں نے کہا سکتے کہ غسل شہادت نہیں کرنے دیں. علی دے صحابی نے آسمان تو اٹھا ہے، فوراً بدل آئے بھی ہیں اور انہیں بارش برسائی بھی ہے. وستی ہوئی بارش دے وچ اپنے بدل تے ہاتھی مرے دا کھڑے اور غسل دی نیت بھی کی دی کھڑے. یعنی اتنا عظیم انسان. اور ایک پوتا ہے حجر بن ابی جناب اپنا حاتم تئی دا پوتا ہے، مولا علی دا صحابی کرما بن ابی شہداء کربلا دے. تو حاتم تئی دی سخاوت بڑی مشہور ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انہاں روح بچہ کو اپنی مخلوق دی خدمت دے سلے دے وچ جنت دے وچ تے یہ بن نہیں سکدے، راسل جہنم دے وچ، لیکن جہنم دی بھا انہاں کو سیک نہ دے سی. جہنم دا عذاب انہاں کو تکلیف نہ دے سی. اور حاتم تئی دی سخاوت مشہور ہے. حاتم تئی دی سخاوت اتنی مشہور ہے، اتنی مشہور ہے کہ اس وقت جڑا بادشاہ ہے وہ حسد پیدا کیا، یار ان کی سخاوت اتنی کیوں مشہور ہے، لوگ ساری سخاوت کا تذکرہ کیوں نہیں کریں. وہ مشورہ کیا تھا، وہ مشیرہ نے آکھا کہ وہ سخاوت کریں دے، ان کا تذکرہ ہے تم کر، لوگ پہلے ہی کرے سے. تو اس نے اپنی زندے جا کے سخاوت کی تھی، اور اتنی سخاوت کی تھی خزانے دے منہ کھول لیتے. تو اس کے بعد اس نے رپورٹ واسطے جاسوس بھیجے عوام دے وچ جو پتہ کرو کہ ہن لوگ حاتم تئی دا نام چاہتے ہیں یا میرا نام چاہتے. انہوں نے ہاں بھائی سنا بادشاہ کی میں کمال کی، انہوں نے کمال کیتے سی، سخاوت بڑی کیتی سی، پر حاتم تئی
یعنی یہ ہوگا بھروسہ ہی حاتم دے گا، حاتم دئی حاتم دئی وہ جڑے مشیر آ کے دسیا وہ غصے تو نا اپنے تخت تو اٹھیا اور اپنی تلوار اپنے مشیر کو دے کے آتا ہے میں کو حاتم دئی دا سر چاہیے ہوں بھائی گال ہی جائے پیدا تھی ہے آگے بھڑک گیا وہ مشیر ٹریا وہ گھوڑے کے سفر کیتا حاتم دئی دا سر گرم کرنے واسطے حاتم دئی بہت بڑا جگیردار تھوڑا ہے حاتم دئی کام کیا بندہ ہے تھوڑی بہت نہیں کوئی آمدن نہیں بہرحال انہوں یہ نظریہ ہے کہ درتے آئے سائل کو خالی نہیں بنانا چاہیے وہ کو نسا گیا کہ پہلے دروازے کے دربان جڑے میں تھک رہے تو دروازہ بند کر دیں اور اس کے نتیجے دے وچ سائل خالی بن رہے اس بندے نے یعنی حاتم دئی نے ایک دوسرا دروازہ بنوایا فرمایا جب یہ دروازہ بند تھی بنجے تو دوسرا دروازہ کھلا ہو پھر وہ بھی بند تھی بن لگ گیا پھر اس تیسرا دروازہ بنوایا تاکہ سائل اس دروازے تے اگر پہلے دو دروازے بند ہو اس طرح کر کے اس نے 40 دروازے بنوائے اللہ دی مخلوق واسطے تاکہ کوئی سائل آوے تو خالی نہ ہونے اور ایسا بھی نہ ہے کہ پہلے دروازے تو ملے تو مجھے تو خریک نہ ملے مجھے تو آوے تو تیجے تو نہ ملے اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں کو 40 دروازے تو خیرات گرنی چاہیے تو 40 دروازے تو خیرات ملتی ہے تو جو فرمائی مشیر آیا سر گرم کرنے واسطے آخری گل تو نظام تمام کرے نا یہ کوئی داد طلب ہوتی نہیں ہے اس طرح کی تربیت جی گفتگو ہوتی ہے توجہ طلب ہوتی ہے اور میں پر اعتماد بیٹھا کہ تصا توجہ نال سنیے تھوڑی بڑی مہربانی ہاں جی اس طرح کی گفتگو کوئی نعرے تو زیادہ نہیں لگتا بس نتیجہ دینا حاتم دئی کو وہ بندہ حاتم دئی کو آ گیا مشیر بادشاہ کا لیکن کوئی گل کا پتہ نہ ہے کہ یہ حاتم دئی حاتم دئی بیٹھا مسافر ہے وہ آگے آپ تو کنے میں گھر گھن آیا رات سمایا ان کو نہوایا دھلوایا کپڑے کو چینج کروائے اپنا لباس دیتا کھانا کھوایا اچھے انداز دے اور جس ٹائم وہ سمجھ لگا تو انہیں پیر گھٹن لگ گیا ان کی لتاں دباون لگ گیا یہ مسافر تھکا تھا اس سکے بندہ مزہ کرتا تو ٹھیک ٹھاک لگ رہے تھے پر یہ اس طرح کے کام لوگ کریں تھے نہیں کہیں غلام کو آکے کہیں نوکر کو آکے آپ بیٹھا کریں تھے تو بڑا متاثر کیا تو سہر تھی اچھا ناشتہ پیش کیتا اور وہاں کہ ہون میں بینا جڑے ویلے بنجن لگا جڑے ویلے آیا ہی حاتم تے پوچھا ہی بھئی کیڑے مقصد واسطے سفر ودا کریں تو وہاں کہ یار یہ ذرا سیکرٹ مسئلہ ہے کہ میں دس نہیں سکتا چلو بھائی ٹھیک ہے نہیں دس سکتا سویرے جس ٹائم اچھا ناشتہ کرا کے بھیجن لگا تے انہوں نے اپنی طرف کوئی زیادہ سفر کوئی اشرفیاں کوئی درہم کوئی دینار کوئی لباس کوئی سفر دا سامان اور انہاں گھوڑا چکے تھکا ودا آئی تو فرمایا کہ کھڑا دیو نجیب الطرفین اصیل الطرفین گھوڑا نسل عربی النسل گھوڑا تازہ دم ایک دیو تاکہ اگلا سفر آسانی نہ کر سکے تو اتنی ساری خدمات جس نے وہ مشیر نے لٹھی نا اس بندے نے وہ متاثر بڑا تھا تو اس نے آکھیا حاتم دئی نے پوچھا دوبارہ بھی اگر تم محسوس نہ کرے تو میں اس واسطے پوچھدا دس جا کون ہے کتھوں ہے کتھا ملا پائے جو ہو سکتا ہے میں تیری کوئی مدد کر سکوں جو مسافر ہے ہو سکتا ہے کہ میرے وسا کام میں تیری ہیلپ کر دیں وہ کہ یار میں دسواں کہ نا بندہ تو بڑا چنگا ہے تیری تے خدمت کی ہے نا میں کو یقین ہے اگر تک میں دساں تو کہیں کو دسے سے کہے نا تو اس یقین اور اعتماد نال میں تے کو دسے دا پیا مسئلہ ہے کہ میں کو بادشاہ بھیجے میں بادشاہ دا مشیر ہوں وہ آ کے میں کو حاتم دئی دا سر چاہیے جرم کیا ہے وہ بھی مندس دیتا وہ کہ ایک منٹ ادھر روک تیرا مسئلہ میں ادھر حل کرنا روک کے دیں گے مشیر روک گیا حاتم دئی گھر گیا گھروں تلوار چاہ وہ کہ میں کو رات روائے اپنی مرضی نال اچھا کھانا دیتا ہے اپنی مرضی نال دبیداریاں اپنی مرضی نال ایک درہم و دینار سامان سفر دیتا ہے یہ بھی اپنی مرضی نال اچھا گھوڑا دیتا ہے اپنی مرضی نال انہاں چیزیں جتا ہے خواہش نہیں کی وہ دل میں اپنی مرضی نال ایک شے ہے جدا تائیں میرے سامنے اظہار کیتا ہے وہ ہے حاتم دئی دا سر تے تم ہے میرا مہمان تے اس وقت آج تک کوئی سائل میرے دروازے تے آ کے خالی نہیں بنیا یہ تلوار یا میرا سر لہا جو حاتم دئی میں کو آتا ہے بھائی بڑا مدثر ہے اس سے بھی کمال ہے ہو سکے اگر تو حاتم دئی ہے نا
گل کا تمہیں کو پتہ لگ ہی گئے نا کہ تیرا تذکرہ کیوں تھی میں وہ تو تیرے عمل نے تیرے کردار نے دس دکھائے جب تک کوئی حادن تھی ہونا چاہیے باقی رہ کے گل سر لہاون دی تو ہو سکے تیرے جہاں بندہ حادن تھی ہوئے تو انہا سر لہایا نہیں ویندا اندے واسطے اپنا سر لہایا ویندا دیکھو کہ یہ صفتہ ہم کو جڑیاں معصوم نے فرمایا کہ مومن دیا ہونی چاہیے یہ صفتہ کافرہ دیا نہیں گیا یہ صفتہ اصل دے وچ ہن مومنہ دیا اور معصوم نے دیکھو نا ایک ہوندا ڈھڈو مومن ہونا اندروں مومن ہونا یہ جڑا اندروں مومن ہونا ہوندا ہے نا یہ کافر بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے لیکن معصوم نے یہ آکھا ہے کہ یہ بری بات ہے کہ کافر مومن ہوئے تو مومن ہو کے بھی مومن نہ ہو یعنی کافر اگر ہے تو ایک پلس پوائنٹ ہے لیکن کافر دی شان نہیں کہ وہ اتنا بڑا سخی ہوئے یا اتنا بڑا عادل ہوئے شان اے مومن دی ہے کہ اے خوبیاں مومن دے اندر ہوں گی تو لہذا اس بندے نے واپس بادشاہ کو لگا دیا بادشاہ نے کہ ہاں بھی گھنا ہے سر وہاں کہ نہیں سر نہیں وہ کہ کیوں لبھیا نہیں کہ نہیں ملے میں تو رات نہیں کھانا کھاتے سر ناشتہ کیتے کہ وہاں کہ ماں تو نہ سر کیوں نہیں لہا ہے وہ کہ صحیح انہیں سر کیوں نہیں لہایا میں انہیں وضاحت نہیں کر سکتا اگر انہیں سر تے پتہ نہیں میرا سر لہا میں تو میں کو کوئی اعتراض نہیں انہیں سر تے پتہ نہیں اگر میرا سر لہا میں تو میں کو کوئی اعتراض نہیں تو لہذا بادشاہ بھی سمجھ گیا کہ حاصل نہیں کہیں شاید نہ اس صرف سخاوت نہ ہی دل اس خلوص ہے ایک جذبہ ہے مخلوق خدا دی خدمت دا جس نے حاصل نہیں کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے انہیں جہنم دی بھا حرام کر دی آگ حرام کر دی فرمایا تو انہیں جہنم میں چھوڑے گئے ہیں یا جہنم میں چلاسن تو جہنم دا عذاب انہیں تکلیف نہ دے سکتے یا اے مقام آراف دے وچ راسن یہ تیسرا مقام ہے جن نہ جنت ہوندی ہے تے نہ جہنم ہوندی ہے یعنی جنت جیسیاں سہولتاں نہیں اور جہنم جیسیاں تکلیفاں نہیں مقام آراف ہوا ہے تو لہذا یہ وہ صفتاں ہیں جڑیاں مومن دی صفتاں ہونی چاہیے لہذا مومن کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ میں کو کیسا ہونا چاہیے ایک سلوات پڑھو باواز بابا دے بلاکتر سلمان حضرت امام حسین علیہ السلام احیاء دین واسطے وطن چھوڑے کوئی اقتدار دے لالچ نہیں چھوڑے فرمایا میں اقتدار واسطے نہیں اپنے عہدے اور منصب واسطے نہیں اور لوگوں کو لڑاون واسطے بھی نہیں اپنے نام اور نمود دی خاطر بھی نہیں صرف اللہ دے دین دی خاطر اپنا وطن چھوڑے گا بھی 28 رجب مدینہ چھوڑے اور 5 شعبان میرے آقا حسین مکے پہنچے 15 رمضان المبارک کو سفیر بنا کے وکیل بنا کے جناب مسلم کو کوفے دی طرف روانہ کیتے ہیں چند قدمہ تے گئے جناب مسلم تے قدم رک گئے کئی صحابی لٹھا ہے تا مسلم دی اکھائی چ آنسو میں وہاں کی یوں سمجھتا اسے بھی کوفہ بیگانی نگری ہے نہ علی نہ وفا نہ کیتی حسن نہ وفا نہ کیتی تیرے نانی وفا نہ کرے سن ڈرتا ہے تنہائی دا خوف ہے ڈر ہے جناب مسلم فرمائے کہ یہ عمل میرا ذاتی ہو گیا تو شک کرے ہا میں اعتراض نہ کر رہا ہن تو اعتراض نہ کر ان دی وجہ کہ میں کوئی مرضی نال نہیں کیا ویندا میں کو زہرا دے پتر نے بھیجے میں حسین دا انتخاب ہاں تو میں ایسا سوچ نہیں سکتا روندا کیوں کھڑا ہے فرمایا ساری زندگی حسین کی خدمت وچ گزری ہے تے ہن ویندا پیاں روندا ہی واسطے اللہ جانے قسمت پھر اے موقع خدمت حسین دا دیسی نہ دیسی حسین دی قدم بوسی کرے سا نہ کرے سا تجا حسین دا جتھاں ہوسی تے بھرا نال حسین پتر نال حسین ہمیں مشکل بھی آ گئی تو پتر بھرا انہیں نال حسین جتھا میں کہندا پیاں اتھاں اگر کوئی مصیبت آ گئی تو میں تو کلا ہو سا
میرے آقا حسین نے گفتگو سنی ہے تو جناب مسلم کو ہان اللہ کیا بن مسلم پریشان نہ تھی ہو سے تو کلّا پر تیرا شمار شہدائے کربلا جو سے اور میرے مشن دا تو پہلا شہید ہو سے یہ بشارت ہے حسین کی طرف 10,000 بندہ جناب مسلم کی ابتدا دے وچ نماز ادا کریندا اور 18,000 سن دے ہو کسان لوگوں نے بیعت کی تھی 18,000 کا مقصد صرف 18,000 نہ ایک قبیلے دا سردار ہے ان کے قبیلے سے 2,000 4,000 یا 5,000 بندہ ہے تو بیعت ایک بندے نے کی تھی لیکن تعداد 5,000 سے مشتمل ہے یہ وجہ ہے کہ جناب مسلم نے جڑا آخری خط لکھے آئی ان کے فرمایا ہے کہ 1,00,000 تلوار ایسی ہے جی تھوڑی مدد اور تھوڑی نصرت واسطے بے نیام ہے لہذا تو کوفے تشریف گینا جناب مسلم 10,000 بندہ مسجد میں جناب مسجد کوفہ میں جناب مسلم کی ابتدا نماز پڑھتا جناب مسلم مسجد جو نکلے نہ گلیاں دے سارے دروازے جناب مسلم دے استقبال واسطے کھلے ہوندے ہر گھر دے رحمن والے دی خواہش ہوندی ہے جو اطرت بطول ہے آل رسول ہے اگر سارے گھر تشریف گھرنا وے تو قدمہ دی برکت پائے گی لیکن 9 ذی الحج کی رات اتنا کلا ہویا ہے مسلم 10,000 بندے دے وچوں نماز عشاء تو بعد جس ٹائم فارغ ہو کے جناب مسلم مڑ کے اٹھا ہے تو پوری مسجد کوفہ خالی ہے اور حسین دا سفیر کلا گلی سے داخل ہوئے جڑے دروازے کھلے ہوندے ہیں اج وہ بند اج وہ دروازے بند رابعہ دے ایویں قدم چلدا ہے مسلم جی میں خود جناب مسلم کو پتہ نہیں جو میری منظر کیا ہے اور میں بجنا کدے اس انداز دے وچ ٹر گئے کیا منظر ہو جناب مسلم گلی دا موڑ مڑے ایک دروازہ کھلا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ اتنا ایک ضعیفہ مستور کھڑی ہے وہ ایک بیٹا گھر تو بہ رہی وہ پتر دا انتظار کھڑی کریں دی جناب مسلم اس ضعیفہ دے قریب آ کے رک گئے جناب رکن تو اس ضعیفہ نے آکے جوان اتنا نہ پہ ابن زیاد دا حکم ہے جو آج کوئی کہے کو اپنے گھر مہمان نہ رکھے کہ تم اپنے گھر کو روان جو دا آرڈر ہے ہر بندہ آج اپنے گھر رہے میرے دروازے تے نہ بہے جو سخت آرڈر ہے بے حیا لوگ تو اپنے گھر کو روان جناب مسلم خاموش رہے اور اس کی بات کا جواب نہیں دیتا البتہ پیاس لگی ہوئی فرمایا انی عطشان شربت بالماء ضعیفہ ما تسہا اگر احسان کر رہے ہیں تو پردیسی کو ایک گھٹ پانی پیا جام بھر کے گھر رہی ہے جناب مسلم پانی پیتا ہے شکر ادا کیتا ہے جب یہ برتن واپس رکھن گئی ہے تو مسلم دی کیڑی حالت ہے کنڈ لگی اس دیوار دے نال تے باندھا باندھا زمین تے بہ گئے بیٹھا پیراں دے گھار آئی کنڈ لگی ہوئی ہے دیوار دے نال اپنا سر رکھے اس متھا رکھے اس دوہیں گوڈیاں تے اپنی غربت تے آپ بیٹھا رہوندا ہے جنڑ اے آئیے نا واپس یہ کہ جوان میں پہلے تے کو منع کیتا ہے تے وقت تو میرے دروازے تے نال آ کے بہ گیا تو گھر کیوں نہیں ویندا جناب سے گھر کیوں نہیں ویندا جناب مسلم نے سر چاہے آواز بھری جگی بڑی مشکل نہ لفظ نکلے فرمایا ضعیفہ ماں ناراض نہ تھی میرا گھر ہوئے ہا میں تیرے در تے نہ پاواں یہ لفظ ہے سمجھ گئی انت مسلم ابن عقیل کیا عقیل دا پتر مسلم ہے فرمایا وہ پردیسی میں ہاں وہ غریب الوطن میں ہاں دوڑیے قدمہ تے ہاتھ لگا کے آتی ہے انہاں نہیں سنجاتا تا کیا ہویا میں تا کنیزاں آئے گھر حاضر ہی گلیچ کیوں بیٹھے گلیچ کیوں بیٹھے گھر تے نہیں میں تا نوکر آندری گھر کے اندر یہ بستر بنائے اچھا کھانا بنائے لیکن جناب مسلم ساری رات مسلح کی عبادت تے گزاری صبح ہوئی ہے تو فوجہ چڑھ گئی ازادارہ ہوں ماتمدارہ ہوں ہشمی جوان آئی جنگ جو ہے اور اتنا بڑا جنگ جو ہے جناب مسلم کہ جناب مسلم عباس دا بھی استاد ہے حضرت عباس نے بڑے تذکر سنتے ہو نا جرأت شجاعت جناب مسلم نے نیزہ بازی اور تلوار بازی جناب عباس کو جناب مسلم نے سکھائی اتنا بڑا شجاع اتنا بڑا بہادر پتہ لگا اس فوجاں آ گئی مسلح توجی کھڑا ہے طبیعت بے چین ہونے لگ گئی ہے ضعیفہ ماں جنگ دا سامان چاہ دے تلوار چاہ دے نیزہ چاہ دے خود چاہ دے زرہ چاہ دے تاکہ میں بہر بن جاؤں اور روکا ہی نہ کروں
کہ ضعیفہ مستور آتی ہے تو ہاشمی جوان ہے، ہاشمی بڑے صبر اور حوصلے والے ہوندے، فوجاں دا سن کے آثار محسوس کر کے پریشان تھی گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، بے چین کیوں تھی گئے؟ جناب مسلم فرمائے کہ میں اپنی جان دے ڈر تو نہیں بے چین پہ تھیندا، بلکہ اس واسطے بے چین ہونا جو تو ایک شریف عورت ہے تے اے بے حیا لوگ میں نہیں چاہتا میری موجودگی دے وچ اے تیرے گھر وچ داخل ہوویں تے تیرے گھر دا تقدس پامال کریں، قبلہ فوج دا، پولیس دا، بدماشاں دا کہیں شریف کے گھر وچ داخل ہوویں کوئی اچھی بات تو نہیں ہوندی، تے اے پھر جڑے شریف ہوندے انہاں کوئی بات گوارا نہیں ہوندی۔ اے ہے ہاشمی جوان، میں آدھا مسلم، میں تیری غیرت کو سوال سلام کرے نا، واقعاً میں ہونا چاہیے کہ تو ہمیں ہاشمی جوان کہ میری غیرت گوارا نہیں کریں دی جو کہیں شریف مستور دے گھر وچ فوج داخل تھی وے، میں آدھا اللہ جانے سید سجاد ہوں نے کیویں برداشت کیتا ہو سی جنن فوج سجاد دیاں پھپھیاں دے خیمے وچ داخل بھی ہوندی رہی ہے، لٹیندی بھی رہی ہے، مریندی بھی رہی ہے، سراں تو چادراں ہی لہندی رہی ہے، چپ کر کے ویدا رہی ہے اس حسین دا بیمار بچڑا ازادارہ و ماتمدارہ۔ جناب مسلم بہرے جنگ کی تیرے 500 فوج دا دستہ آیا جناب مسلم کے مقابلے اور اکلا 500 فوج لیدھے مک گئی ہے۔ ان کی وجہ ہے کہ میں پڑھے ڈھیر ساری دیر نہ جناب مسلم نے تلوار چلائی اور نہ ہی جناب مسلم نے نیزہ چلایا، کھپے ہاتھ جو کھود آئی اور ڈھال آئی اور اس ڈھال دے نال وار رکے دا ہے اور سجے ہاتھ نال اندے گریبان کو پکڑ کے ایک ہاتھ نال مکان دی چھت تے سٹ چھڑیندا ہے۔ علی دا شیر اتنا جرأت مند ہے اور ڈھیر ساری فوج ہی میں مکئی ہے اور اس کے بعد پھر تلوار کٹی جناب مسلم ایک ڈھیر لگ گیا لاشوں دا۔ اس نے قاصد بھیجے ابن اشعث نے قاصد بھیجے ابن سعد کہ ابن زیاد کو ونی کو آگ بھئی فوج بھیج، وہ فوج بھیج دیتی جناب وہ فوج مکدی پئی ہے۔ ابن اشعث نے پھر قاصد بھیجے ابن زیاد کو آگ بھئی فوج بھیج، کمک بھیج جو میری فوج مکدی بھیجی ہے۔ جناب قاصد ہون گیا ہے نا، ابن زیاد نے آکھے ون ابن اشعث کو آگ تے کو حیا نہیں ہوتا، میں اتنی فوج بھیجی اتنے مقابلے کتنے بندے ود لڑتے ہیں، یہ تو ایک مسلم نا وہ کلہ ود لڑتا ہے، تو دا مقابلہ نہیں کیا کر سکتا۔ ابن اشعث نے آکھا ون ابن زیاد کو آگ تائیں کیا سمجھے سارے مقابلے جڑا کلہ ود لڑتا ہے ایک کوفی ہے یا ایک کوئی شامی ہے، نہیں ہاشمی جوان ہے، عقیل دا پتر ہے، علی دا شاگرد ہے، یہ کہیں میرے سجو حملہ کریں دے کہیں میرے کھبوں حملہ کریں دے، فوج میری بھج میں دیئے، جرن فوج بھج میں دیئے نا تو جناب مسلم اپنی کنڈ لاوے ہاں دیوار نال کنڈ لا کے آسمان دو لکھیا رو کے آکھیا کلہ ودا لڑدا کاش اج میرے نال عباس ہویا، اج میرے نال تیاری کرانا دو بیٹھ کرا، اج میرے نال اکبر ہویا، سجاد ہویا، محمد حنفیہ ہویا۔ میں انہاں کو دساں ہاں جو ہاشمیاں نال جنگ کی میں کریں دی دھوکھا دیتے ہیں، امان دا دھوکھا دیتے ہیں، گرفتار کیا رسیاں نال زنجیراں نال جکڑ دیا، جتنے تئی آلات ای کہیں دی جرت نہیں تھی جو مسلم دے سامنے آوے ہاں تے مسلم کو مارے۔ جنم پابندے سلاسل تھی گئے نا، جتنے مریندے رہ گئے تے زخمی ہم جڑے قتل تھے پہن انہوں نے جتنے رشتہ دار کھڑے ہیں ایک ایک بندے نے بدھے ہوئے مسلم کو بدلا گدر، کوئی چاٹ مریندہ ہے، کوئی مسلم کو دھکا لیندہ ہے، کوئی نیزہ مریندہ ہے، کوئی پتھر چاہ کے مریندہ ہے۔ ازادارہ انہیں مارنا لی انہیں سے مارنا لیندے وچ یہ مرتبہ تے لڑتے ہیں، عورتاں چھتا تے بیٹھے ہیں، ایک عورت اتنی غصے چاہیے جو اون چکی دا وزنی پتھر جا کے مسلم دے سر تے سٹن لگی، بس یہ سٹے دی پئی ہمیں کہیں مستور دا ہاتھ آیا ہے، میں کو آدھی حیا کر میں محمد دی دھیا میرا مسلم کلہ بدل دے دا ساتھ صحیح میرے پتر دا جرم کیڑا ہے۔ ازادارہ و ماتمدارہ کیفیت گرفتار کی تر سر تو پیرا تے زخمی ہوگی، قید ہومن تو بعد گرفتار ہومن تو بعد زیادہ زخمی ہوگی، بسم اللہ گرفتار ہومن تو بعد زیادہ زخمی ہوگی۔ 600 بندہ سجے کھپے جناب مسلم دے موجود، گل وچ توپ ہتھاں وچ ہتھکڑیاں پیراں وچ بیڑی ہے، زخمی ایڈا ہے جتھوں قدم چندے خون دی تلئی نال لگی،
گرفتار کر کے کہتی امندار الامارہ کے دروازے تے آ کے مسلم تھوڑی دیر رکے اس جگہ تے ایک بندہ موجود ہے دربان ہے داروغہ ہے یا سپاہی ہے کوئی ایک بندہ ایسا ہے جائے بڑے غور نال جناب مسلم کو ڈٹھا ہے سر تو پیروں تھی ڈٹھا ہے وہ دے اس دروازے تے ایک مہینے بعد سید سجاد لیا ہے 12 محرم کربلا چ لٹیج کے آئے سید سجاد وہ دے میں سجاد کو ڈٹھا ہے مہینہ پہلے مسلم کو ڈٹھا ہے جناب میرے آقا سجاد کو ڈٹھا ہے تو دوڑ کے قریب آئے ادے مولا مہینہ پہلے ہی دروازے پہ جناب مسلم آئے میں مسلم کو ڈٹھا تھا ہوں مجھے بڑا خوش تھی پوری وجہ ہے کہ جڑی تعریف ہاشمیہ دے سنتے آسے وہ مسلم وچ نظر ہے ہمیں جو سر تو پیروں تے زخمی ہے چہرے تے کوئی ملال کوئی نہ ہے اکھاں وچ آنسو کوئی نہ ہے سینہ مسلم دا تڑیا ہویا ہے سر اٹھیا ہویا ہے فوجیاں دے وچ ایویں ودا ٹردا ہا جویں جنگل وچ شیر ٹردا ہے میرا دل خوش ہو گیا میں تو خیبر کے خندق کے منظر یاد آ گئے میں تو علی کی جرت یاد آ گئی مسلم کا چہرہ دیکھ کے لیکن مولا جان دا مسلم امام وقت نہ ہے تو امام کے بنے امام ہے تیرے سر تے امامت دی پاکی تو تیریاں لگائیں علی دا خون ہے تو علی دا پوترا ہے لیکن وجہ کیا ہے تو انہیں نہیں پتا ٹھودا جی میں مسلم ٹردا ودا ہا تیری گردن جھکی ہوئی ہے سر جھکا ہوا ہے اکھاں وچ آنسو ہیں تیرا وجود کمدا ودا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ خدا تے انصاف نہیں کیتا مسلم ای واسطے سر چا کے ودا ٹردا ہا جڑا مسلم آئے اون دے نال دھیاں کوئی نہ ہن اون دے نال بھیڑی کوئی نہ ہن اون دے نال پھپیاں تے ماواں کوئی نہ ہن امام فرمائے انصاف نہیں کیتا تو دسا اس نجس بازار وچ سجاد کیویں سر چا کے ٹرے میری کنڈ نال زینب ودی ٹردی میری کان پیچھوں علی دیاں دھیاں ودیاں ٹردیاں اجو کم اللہ ایک منزل ودا بس تو بیٹھ کر کے تیری زحمت تمام کرا جی فرمایا کیویں سر چا کے ٹرا دربار وچ گئے جناب مسلم ایک بے حیا نے آکھے سلام کر امیر کو فرمایا مالی امیر سبل حسین ان دے اوتے لعنت کرے نہ جائیں بڑھائیں ان دے اوتے لعنت کرے نہ میرا حسین تو علاوہ کوئی امیر نہیں علماء فرماتے جڑا آکھے نا جناب مسلم تے جنت البقیہ جو آواز آئی اسی مسلم تے دشمن دے دربار وچ میرے حسین کو امیر آکھے میں زہرا تیرے نال وعدہ کرنی قیامت تائیں تو امیر سری سے میرا حسین غریب سرے سے یہ وجہ ہے کہ مسلم کو امیر آتے حسین کو غریب آتے وزادارہ ہوں ماتم دارہ ہوں حسین چاہے حکم دیتا ہے جلدی کرو ان سار کلام کرو دار الامارہ دی چھت کے دن ہے مسلم کو یہ منظر غریب کربلا نے کی بیچ دیتا ہے بیٹھا ہا بھیڑی دے خیمے خیام ای واسطے چھوڑ دیتے نے جو روسن دا بھیڑی کچھ دن پترا کول تے بھراواں کول بھی نہیں رکیا جو اتھا روساں دا یہ پوچھتے ہیں جو کیوں بیٹھا رہنا ہے ایک خیمہ تو دور ٹبے دی گیڑ وچ ڈھا دے وچ ول بیٹھے تے کلھا روندا بیٹھا ہے مسلم دی غربت تے آزاداراں میرا دارنا حسین روے زینب جئی بھیڑ ہوے تے پتہ نہ لگے عقل مار کے آدھی غازی ون میرے بھرا کلو پوچھا کلھا کیوں مدا روندا ہے کوئی مصیبت آئی گئی ہے تو میں کوئی دسے آتے بھائی والا ہے دہائیں بین بھرا رل کے رونے ہے ادادارہ ماتم دارہ جنا عباس ہے نا مولا بھیڑ پوچھتی ہے کیوں مدا رونا ہے رو کے آتا ہے غازی کوفے جو مسلم دی اوکھی بن گئی فرمایا ماں دی راحت ماں دی چادر دا واسطہ ہی اپنی امامت دا واسطہ ہی جلدی کر میرے کو دکھا میرا بھرا کس حالت ہے میرے آقا حسین فرمایا عباس تو میرے باب علی دا جرانی والا بچڑا تو برداشت نہ کرے سے میرے آقا نے فرمایا مولا میں تمہارے نال وعدہ کرے گا میں برداشت کرے سا میں کو منظر دکھا حسین آئینہ امامت بلند کیتا ہے تے عباس نے وہ منظر دکھا ہے مسلم دی گردن جھکی ہوئی ہے ظالم دے ہاتھ وچ ایک ننگی تلوار ہے سر قلم کرن دا ارادہ کیا کرے دے جڑا یہ منظر ڈٹھا اس دا منہ تے ماتم کر کے آتے ہن منت لا میں کو کوفے پہنچا امام فرمائے کوفے کیوں بنے میں جو آکھیا برداشت نہ کرے سے آدھے نہیں جنگ کرن نہیں ویندا ول کیوں بنے آدھے اچھی ماڑی ہے میں تلے گلی کے چوانچ کڑسا میرے بھرا دا سر قلم تھی کہ زمین دیا سی میں جھولیے چ تھلے سا
میرے بھراد سر دی توہین نہ تھی بے آزادہ رہو ماتم دا رہو غریبہ کے اچھا اے دار الامارہ دی ماڑی ہے جیڑی چھت ہے اوندا منظر ڈٹھا ہی ہون گلی والا منظر ہی دیکھ ہون جو غازی ڈٹھا ہے تو غازی دی چیخاں بلند ہوئی ہے غریب پوچھے عباس کیا ڈٹھی رو کے آدھے مولا کوئی کالے بھل کے علی بی بھی ہے جھولی بڑائی کھڑی ہے آدھی لہیا میرے غریب دا وکیلا لہیا میں بکیا چھوڑیاں لہیا میں تیرے واسطے رلتی ودی اجرکم اللہ آزادہ رہو ماتم دا رہو گھر آئے دعائیں گرا ساریاں بیویاں جمع ہو گئیاں ہیں نہ پوچھ دیئے نہ کیوں ودارو نہ کہیں روائے آزادہ رہو ماتم دا رہو نہیں بولیا بھیڑی نال نہیں بولیا پترا نال نہیں بولیا چپ کر کے بہ گیا غریب یا اچانک مسلم دی دی سامنے آئیے جنا مسلم دی دی سامنے آئیے دکھ ود گئے حسین صبر دے بند حسین دے توٹ گئے نزادہ رہو اٹھے آئے مسلم دی دی گچا کے ہاں نہ جھولی اچ ملایا ایسے کہیں ملے پیشانی چم دائے کہیں ملے سر چم دائے مامے دی جھولی چھوڑ کے سامنے آ کھڑیے آدھیے ماما پیار تا پہلے کرے دا ہمیں اللہ دینا دلسا آج ہی میں بیٹھا پیار کرے نئے جی میں یتیم حلال پیار کری گئے نسے میرے بابے دو خیرے یا کوئی نا آزادہ رو غریب رو گیا دے آمدن خیر دی ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون او بابا دنیا تو ٹر گئی پردیس چکتا لو گئی آزادہ رو ماتم دارا ہو جرا سلیس میرا بابا مارے گیا دی گئی دیاں کیا کریں دیاں کہے میرے منہ تے ماتم کریں دی گئی کہے میرے بک مٹی دا بھر کے سر تے پہ دی گئی کہے میرے سجے دوڑ وے دی گئی کہے میرے کھبے دوڑ وے دی گئی رو رو کیا دی گئی او میرا مسافر بابا او میرا کلا بابا پردیس تنہائی دے وچ گسن والا بابا آزادہ رہو ماتم دارا بچی یہی روندی ہے روندی ودی ہے لیکن دلا سے دیون والی آلیہ سائن موجود ہے علی دیاں دھیاں موجود ہیں عباس تے حسین جائے مامے موجود ہیں اکبر تے قاسم جائے پھرا موجود ہیں کہے ویلے علی دیاں دھیاں چاہدی ہیں کہے ویلے اکبر دی ماں چاہدی ہے کہے ویلے قاسم دی ماں چاہدی ہے میں آدھا مسلم دی دھی پردیس دی یتیم تھئیے بڑا ارمان ہے بابے دی موت دی اطلاع ملی گئی تیرا حق بڑھتا ہے جی میں مرضی رو منہ تے ماتم کر سر چمٹیاں ملا تے کچھ پردیس جواب دی موت دی اطلاع ملی گئی جی میں دل آکھی رو لیکن ایک گل کرنا چاہنا پردیس جی یتیم ہوئی ہے تے کو تسلیاں دے والا حسین موجود ہے تے کو ہانا والا ماما عباس موجود ہے علی دیاں دیاں موجود ہے آزادہ رو ماتم دارو قربان ونیا حسین دی 4 سال دی دھی تو جنا پردیس دی یتیم ہوئی ہے تسلیاں دے والا اکبر کوئی رہا چاچا کوئی نہ آزادہ رو ماتم دارو پیو دا قاتل جنا تماچے مرے نہ ہاتھ بار گیا دی ای نمار میں تسے پیو دی دیا اجرکم اللہ قتل ہو گیا جناب مسلمان بیٹھے ہو کوئی پردیسی مر بندے بزرگ سیانے لوگ آکسن ایدہ کوئی نہیں رہا مسافر جلدی کرو ایک 4 پئی گھنڈو میت جا کے 4 پئی تے رکھے سو سیانا بندہ اپنی چادر سر تو کپڑا پاک لہا کے اندے اندے سخت چھڑے سی میت دی توہین نہ تھی بے میں آدھا مسلمان آدھا شہرہ حق بندہ 4 پئی گھننا منا مسلم دا میت 4 پئی تے رکھے نا جنازہ پڑھ کے دفن چکرے نا لیکن کتنے افسوس نگاہ آزادہ رہو ماتم دارو مسلمان 4 پئی نہیں چند رسیاں گھرنائے مسلم دی لاش ترائے دیوارہ کوفے دی
سونی نے تریچی دیوار میسا میں تے مار دی 80 سالہ ضعیف زوجہ جدے ایک آتے چ بیل چاہا دوجے آتے چ کفن چاہی ودیے اچھے اچھے وائن کر کے رون دی ودیے کوفے دے لوگ کچھ دن کیوں ودی رونی ہے رو کے آدیے آج تریچی راتے کہیں بی بی دے رومن دی آواز آدیے تیری رو رو کے آدیے میں محمد دی دھیاں میرے مسلم دا کیڑا جرمے آدیے تو کو منت کرنیاں میرا مسلم دفناؤ جا میں تو دی جنت دی زامن بڑھوے دیا اللہ تعالیٰ ایک لفظ اور آکے تیری زحمت تمام کرے گا 12 محرم کو سجاد لٹے ہویا کافلہ گھن کے آیا ہے دارالعمارہ دے سامنے علی دیاں دھیاں دے سران دے چادرہ کوئی نہیں وال کھلے ہوئے نصر دے خاک بازار رہی حجوم رہی رشدہ ڈائی علی دی دی سر چھکا کے کھڑی ہے یا اسے اسناد دے وچ آواز علی دی دی دے کنا دے آئیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ او زہرہ دا بچڑا میرا سلام ہوئی سجے دی پئی جو سجاد تو پوچھا کون ہے اس شہر چ میرے بھرا کو سلام کرنا یا آواز دوبارہ کنا دے پئی السلام علیکہ یا بنت زہرہ او زہرہ سلام تڑپ کے آدھئے سجاد رسیا کانے جڑا سارے ہوتے سلام بیا کرے گئے سجاد رو کے آدھے پھوپی اممہ سامنے دیکھ دروازے دے چاچے مسلم دا سر رہے جڑا سلام بیا کرے گئے اللہ دارم واتم دارم حقل مار کے آدھئے مسلم دیا قیدن بھیڑ دائی سلام ہوئی آنکھ باندھ چکر رہے میری چادر لٹی گئی ہے میں اجڑ گئی